اللہ رب العالمین کا بے حد فضل احسان ہے، جن کے کرم سے کچھ لمحے اس مبارک دن میں اور مبارک مقام پر دین کی نسبت سے حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، مرتے دم تک اپنے گھر کی اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے رکھیں۔ گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے حقوق میں سے ایک حق کہ آپ کا دفاع امت کے ذمے ہے، اس پر چند باتیں عرض کی جا رہی تھیں۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا کفر یہ چاہتی ہے کہ مسلمان جیسے عمل میں کمزور ہو گیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و محبت میں بھی کمزور ہو جائے۔ وہ ہمارا رشتہ توڑوا تو نہیں سک رہے، لیکن چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا رشتہ حضور سے کمزور ہو جائے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور ہمارا یہ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسلوں کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابیاں اور دنیا آخرت کی عزتیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رکھ دی ہیں۔ اس کے سوا کامیابی اور عزت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے وہ کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، عزت اس جہان کی ہو یا اس جہان کی ہو، ساری عزتیں اور کامیابیاں اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ، زور سے کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہیں اور فیصلہ فرما دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور کی ذات مبارک بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے، بہترین ضابطۂ حیات ہے۔ حسنہ کا معنی حسنہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ یہ صرف نمونہ اچھا نہیں، خوبصورت بھی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اپنے سر مبارک سے قدمین تک کائنات میں خوبصورت ہے، حضور کی ادائیں بھی ایسی خوبصورت ہیں۔ جیسے حضور کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، مخلوق میں حضور کی صفات جیسی کسی کی کوئی ایک صفت بھی نہیں ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کریم کی اداؤں جیسی کسی کی کوئی ادا بھی نہیں ہے۔ آج ہمیں رسول اللہ کی اداؤں سے بھی دور کیا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی دور کیا جا رہا ہے، اور حضور کی وفا سے بھی دور کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ شمع جلاتے رہیں گے اور امت کا حضور سے رشتہ مضبوط کرنے کی محنت میں لگے رہیں گے۔ کچھ بعید نہیں ہے، ہر شخص اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتا رہے۔ جتنی روشنی اندھیرے میں ایک جگنو جو ہے وہ بھی چمکتا ہے تو پتہ چلتا ہے روشنی ہے، اور مومن کا ایمان تو بہت اونچی چیز ہے۔ مومن کا ایمان تو بہت اونچی چیز ہے، اس میں تو قرآن کی روشنی ہے، اس میں تو ایمان کی روشنی ہے، اس میں تو مصطفیٰ کریم کی محبت کی روشنی ہے، اس میں تو رب العالمین سے پیار کی روشنی ہے۔ اللہ ہمیں اس روشنی کو آگے بڑھانے کی
توفیق عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا میں نے گنوائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ حضور جو کہیں ہم اس کو مان لیں، جو کریں اس کو تسلیم کر لیں۔ یہ حضور کا حق ہے کہ ہم ان سے وہ محبت کریں جو کائنات میں کسی اور سے نہیں ہے۔ ہم آپ کی وہ دل میں عزت، وہ تعظیم رکھیں جو کسی اور کی تعظیم نہیں ہے۔ صحابہ نے آ کر جب وہ کیسر و کسرا سے ہو کے آتے تھے تو آ کے کہنے لگے، اجتماعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کہا وہ جھوٹے بادشاہ ہیں، ان کے ماننے والے آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے ہم بھی جب آپ کی خدمت میں آئیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا جو انہوں نے اجازت مانگی۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیم کا ہو یا عبادت کا ہو، وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور اگر سجدہ جائز ہوتا، اگر تعظیم کا سجدہ میری شریعت میں جائز ہوتا تو پھر میں بیوی کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ سمجھا دیا کہ سجدہ تعظیم کا ہو یا سجدہ عبادت کا ہو، وہ حضور کی شریعت میں دونوں سجدے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا امت کے اوپر یہ حق ہے کہ تعظیم حضور کی اتنی کریں کہ جو کسی اور کی نہ ہو۔ ابو سفیان کو جب حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ رات کی تاریکی میں لے آئے، جب آپ کا لشکر فتح مکہ سے پہلی رات پڑاؤ کیا ہوا تھا مکہ سے باہر اور صبح مکہ میں داخلہ تھا، تو رات کی تاریکی میں حضرت عباس ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا، سارے قبائل والے اسے اپنا سردار مانتے، اسے لے آئے اور اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کر اس نے وہ منظر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے ہیں اور صحابہ جمع ہیں۔ آپ کا وضو دیکھنے کے لیے نہیں، صرف ہر ایک کی چاہت تھی کہ آپ کا استعمال شدہ پانی کی ایک بوند بھی مجھے مل جائے۔ اس نے دیکھا کہ یہ دھکم پیل ہے، کس لیے ہے؟ کہا وہ وضو کر رہے ہیں۔ آئے ہے جی، کہا اچھا یہ وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پہ مر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کمال یہ ہے، خواہش تو ہر ایک کی ہے کہ اس میں سے مجھے مل جائے، لیکن لڑائی بھی نہیں ہے، لڑائی بھی نہیں ہے، دھکم پھیل ہے، لیکن اس میں بھی محبت نظر آ رہی ہے۔ جہاں ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آ رہی ہے، وہاں آپس کی بھی محبت نظر آ رہی ہے۔ کیوں نہ ہوتی جب میرے رب نے کہا ہے رحماء بینہم وَأَلَّفَ بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، تو کیوں نہ ہوتی محبت جن کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی محبت ڈال دے، یہ بغض، یہ حسد، یہ کینے اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ مومن کے لیے بس محبت ہی محبت اللہ پیدا فرما دے۔ گزشتہ دنوں ایک خاتون کہنے لگی میرے میاں میں یہ خامیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ گنوا دی، میں سنتا رہا، تو اور بھی لوگ تھے۔ میں نے کہا یہ بتا وہ تیرا بندہ ہے یا رب کا ہے؟ اس نے کہا رب کا ہے۔ میں نے کہا جو رب اس کی خامیاں برداشت کرتا ہے تو کیوں نہیں کرتی؟ تو ایک بڑی عمر کی خاتون، ہماری عمر کی ہوں گی، اس نے کہا مجھے آج یوں سبق لگ رہا تھا، آج یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سارا سبق میرے لیے ہے۔ میں نے کہا یہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے،
وہ اگر برداشت کر رہا ہے اسے تم بھی برداشت کر لا، تم بھی برداشت کر لو۔ میرے بھائیو، آج ہمارے دلوں سے محبتوں کی بجائے بغض، حسد، کینے، ہم ہمیشہ بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں بس خامیاں ڈھونڈتے ہیں، اسی پر سوچتے ہیں۔ خوبیاں تلاش کرو اور اس پر سوچا کرو۔ تو عرض کر رہا تھا حضور کا حق ہے۔ اچھا، وہ ابو سفیان نے جب دیکھا نا بڑا ہے، اس نے کہا عباس تیرا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا۔ انہوں نے کہا ابھی تیرے دماغ سے خناس گیا نہیں ہے، اور تو نے کسرا کے اور روم کے کسرا کے بادشاہ دیکھے ہیں، ایسی کسی کی تعظیم دیکھی ہے؟ اس نے کہا دیکھی تو نہیں ہے، تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ روم کسرا سے بادشاہ میں سے بڑا بادشاہ۔ نے کہا نہیں، ابھی بھی تیرے دماغ سے بات گئی نہیں، اور بادشاہ اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے۔ لوگ بادشاہوں کے عہدے سے محبت کرتے ہیں اور مومن نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ نبی ان کے خلاف فیصلہ بھی کر دیں تو ان کے دل میں محبت میں کمی نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ بھی رحمت کا فیصلہ ہے، یہ بھی رحمت کا فیصلہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا محبت حضور سے اتنی ہو، تعظیم دل میں اتنی ہو کہ کسی اور کی ایسی تعظیم، قرآن مجید فرما رہے وَتُعَزِّرُوهُ، تم ان کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کا ادب کرے، ایسا ادب حضور کے ایسا ادب دل میں ہو کہ مخلوق میں ایسا کسی کا ادب نہ ہو۔ اگر کسی اور کا بھی ہے تو پھر مقام مصطفیٰ دل میں نہیں ہے، کسی اور کا بھی ویسا ادب ہے تو پھر مقام مصطفیٰ دل میں نہیں ہے۔ مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کا ادب دل میں ہے وہ پھر کسی اور کا ادب، وہ کسی اور کی عظمت، وہ کسی اور کی بڑائی دل میں نہ ہو۔ اللہ اکبر وَتُعَزِّرُوهُ، اللہ حضور کا یہ بھی حق ہے، توجہ کریں گے، حضور کا ہم پہ یہ بھی حق ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت کریں، دفاع کریں۔ حضور کا دفاع ہمارے ذمے ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات ابتدا کی سناتا ہوں۔ جب شیب ابی طالب، وہ گھاٹی وہ گھاٹی جہاں حضور نے دوسری بیعت لی مدینے والوں سے، کیسا وقت تھا یار کہ پیغمبر دن کو کسی سے ملاقات نہیں کر پاتے، رات کی تاریکی میں حاجیوں سے ملاقات کی، مدینے والوں سے ملاقات کی۔ تو پہلی بار 12 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب کچھ اور آئے، کچھ وہی تھے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ذمہ کیا ہے؟ تو اس وقت نماز روزہ کہ اتنے احکامات تو تھے نہیں، یا کلمہ فرض تھا یا نماز فرض تھی، اور وہ بھی اس طرح بس یہ 2 باتیں سکھائیں۔ تو پھر انہوں نے دعوت دی کہ آپ یہ اتنی مشکل ہے، آپ مدینے آ جائیں، آپ یہ صرف ہجرت کر کے آ جائیں۔ حضور نے فرمایا ہاں منظور ہے، لیکن ایک شرط ہے، آپ پھر میری حفاظت کریں گے، دفاع مصطفیٰ کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کریں گے، لیکن ہمیں پھر ملے گا کیا؟ بھئی آپ کی حفاظت سے مکہ کے خاندان اور لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں سارے، اور مدینے کے بھی کچھ لوگ مخالف ہو جائیں، تو پھر کریں گے کیا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا جنت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جنت۔ عرب تھے نا، وہ اس کا مفہوم سمجھتے تھے۔ حضور نے فرمایا جنت۔ آئے ہائے کیا الفاظ ہیں! انہوں نے کہا واقعی تو اگر ایسا ہے تو پھر ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے،
اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اس کے بدلے میں نبی کی زبان سے، وحی کی زبان سے اس کا بدلہ جنت ہے۔ آپ بھی نیت کر لو یار، حضور کی حفاظت کے لیے جان لگائیں گے، مال لگائیں گے، اولاد لگانے پڑے تھے ماشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ملک میں چند ایک وزارتیں ہوتی ہیں، سارے ایم این اے وزیر تو نہیں بن جاتے، سارے ایم پی اے۔ پہلے تو ایم پی اے کوئی کوئی بنتا ہے جس کی اوپر منظوری ہوتی ہے۔ پہلے آسمانہ تے منظوری ہوندی سی، ان کے لیے اور منظوری ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس میں سے سارے وزیر نہیں بن جاتے، کیا خیال ہے؟ ڈھیر سارے فوجی ہوتے ہیں، سارے جرنیل، لیکن چوکی دار فوجی بھی ہے، چوکی دار جرنیل بھی ہے۔ فوجی ایک سپاہی وہ بھی چوکی دار ہے، اور ایک جرنیل بھی۔ تو اس سے نہ گھبرائیں کہ میں جرنیل نہیں بنا۔ اللہ کی قسم، آئے حضرت عمر نے کیا جملہ کہا؟ حضرت عمر نے کہا مجھے تو یہ لگتا ہے ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے جتنے اعمال کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اگر اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں برابر سرابر ہو جائیں تو میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اتنا ہی میرے لیے تو کافی ہے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس سے برابر سرابر ہمارے اعمال ہو جائیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ فکر آخرت نصیب فرما دے۔ تو پھر انہوں نے معاہدہ کیا جو کر کے کمال کر دی ہے۔ معاہدہ کیا انصار نے، حضور تشریف لے گئے، اور پھر جب آپ قباء میں پہنچے ہیں نا، اور قباء سے آپ مسجد نبوی کی طرف، مکہ کی طرف، مدینہ شہر کی طرف، اس وقت یثرب نام تھا، جو حج عمرے پر جاتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں مسجد قباء پہلے آتی ہے۔ حضور نے وہاں جا کر مسجد بنائی۔ پہلے جا کر کیا بنایا؟ بولتے نہیں کیا بنایا؟ پہلے جا کر مسجد بنائی۔ حضور نے مدینہ طیبہ جا کر پہلے مسجد بنائی۔ آج کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں ہر شے آسان ہے، مسجد بنانا آسان نہیں ہے۔ زمین آپ کی اپنی ہے، پیسے اپنے ہیں، پھر بھی اگر آپ نے مسجد بنانی ہے تو آپ کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بس ہم بھی نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں کام کے بنا دے۔ مانگتے تو رہو، جیسے کوئی ملازم اپنی ترقی کو مانگتے رہتا ہے، تاجر اپنی تجارت کی ترقی کو، مومن کو بھی اپنے ایمان کی ترقی مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن ناراض نہ ہونا۔ ہم پیسے کی، عہدے کی، عزت کی ترقی مانگتے ہیں، ایمان کی ترقی مانگنے کا رواج نہیں ہے۔ اپنی اولادوں میں رواج ڈالو، ہم اللہ سے ایمان کی ترقی مانگیں۔ جب مصطفیٰ کریم جہاں سے قیامت تک آنے والوں کو ایمان حضور کے راستے سے ملا، وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا۔ یار سارے نبیوں کا ایمان ملائیں اور میرے اکیلے نبی کا ایمان ترازو کے پلڑے میں رکھے تو وہ جھک جائے گا۔ لیکن پھر بھی امت کو سکھا رہے ہیں ایمان کامل مانگتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا دفاع مصطفیٰ یہ بھی حضور کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر آپ کی ذات پر، آپ کے اہل بیت پر،
شعائر اسلام پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے صحابہ پر کوئی زبان درازی کرے، کوئی قلم سے لکھے اور مومن چوکیدار بھی ہو اور کچھ کہے بھی نہیں، چوکیدار کم از کم روکتا تو ہے نا کہ بھائی ادھر نہیں جانا، اور اگر کوئی زبردستی جانے لگے تو وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور اگر خود نہ روک سکے تو پھر وہ اطلاع کرتا ہے۔ کیا اطلاع کرتا ہے؟ آ گئے، کیا کہتا ہے؟ اندر آ گئے ہیں، میرے بس میں نہیں ہیں، میرے بس میں نہیں تھے، آ گئے اندر۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چپ رہتا ہے، ہم وہ چوکیدار ہیں جو چوری اور ڈاکہ ہوتے ہوئے چپ بھی رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ میری تو اپنی جان کو خطرہ ہے، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ ہم اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان لگا کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر انہوں نے کر کے دکھائی۔ عہد والے دن ایک صحابی حضرت عمر ابن جموح، انہوں نے سر پہ نا سرخ پٹی باندھی ہوئی ہے اور اکڑ کے چل رہے ہیں۔ اکڑ کے چلنا منع ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ ہمارے جوان تھوڑی سی صحت آ جائے، ذرا مضبوط ہو جائے تو پھر ان کی چال زمین پہ بدل جاتی ہے۔ اور پھر میرے رب بھی ایسے ہیں، تھوڑی سی لمبی عمر دے کر کمر جھکا بھی دیتے ہیں۔ اکڑنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ اکڑ کے چل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیسی چال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن آج یہ چال پسند ہے، آج یہ چال پسند ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں اکڑ کے چل رہا ہوں؟ کہا حضور میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا، آج میرا جی چاہتا ہے میں دکھاؤں اللہ کو کہ مجھے رب سے، اس کے حبیب سے کیا محبت ہے۔ میں رب کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم کس کو دکھاتے ہیں؟ بندوں کو دکھاتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دل میں تو ہے، دل میں تو ہے محبت۔ آج میں وہ محبت اللہ اس کے رسول کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں دفاع مصطفیٰ کی کتنی محبت ہے۔ اسی عہد کی بات ہے، اسی عہد کی بات ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان سے محبت تھی، انہیں حضور سے محبت تھی۔ جب وہ کفر کے وہ حملے کے بادل جھٹے تو اپنے سپاہیوں کی خبر گیری کی تو انس بن نضر نظر نہیں آئے۔ کہا تلاش کر کے لاؤ، کہاں ہیں؟ دفاع مصطفیٰ میں سامنے سامنے تھے، اب نظر نہیں آ رہے۔ آواز دے رہا ہے بندہ، کوئی آگے سے جواب نہیں مل رہا۔ پھر وہ آواز دیتا ہے مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، کراہنے کی آواز آتی ہے، وہ جاتا ہے۔ انس بن نضر کے جسم پر دفاع مصطفیٰ کرتے کرتے 70 سے زیادہ زخم لگے ہوئے ہیں، تلوار کے، تیروں کے، نیزے کے 70 سے زیادہ زخم لگے ہوئے ہیں۔ اشارہ کیا، کان قریب کیا، کہا پہلے تو میرا رسول اللہ کو سلام عرض کرنا، مجھے میرا سلام رسول اللہ کو عرض کرنا اور کہنا اللہ تعالیٰ کسی امت کی طرف سے جو اس کے نبی کو بدلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اس سے کہیں اعلیٰ بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ کسی امت کی طرف سے اس کے نبی کو جو بدلہ دیں گے
اللہ ہماری طرف سے آپ کو اس سے اعلیٰ بدلہ عطا فرمائے۔ کیوں؟ راستہ کیا دکھایا تھا؟ جنت کا راستہ ہے۔ اور جنت کیا ہے میرے پیارو؟ کوئی کہتا باغ ہوں گے، نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ جنت وہ ہے جس رب کو بن دیکھے میں اور آپ آج قیام اور سجدے میں قادر رکوع میں اس کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی تحمید بن دیکھے بیان کرتے ہیں۔ جنت وہ مقام ہے جہاں اس کا دیدار کریں گے، سبحان اللہ، جہاں مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ حضرت انس ابن نضر دوسری بات کیا کہی؟ ایمان والو، انہوں نے ان کو نہیں، قیامت تک آنے والے دعوی عشق رکھنے والوں کو، دعوی محبت کرنے والوں کو سبق دیا۔ حالت کیا ہے؟ سر اٹھا نہیں سکتے، آنکھیں جھپک کر انہیں اشارہ کر رہے ہیں اور کہا مسلمانوں سے کہنا اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی جھپک رہی ہو اور کافر حضور تک پہنچ گئے تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ آخری سانسوں میں بھی دفاع مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضور کے دفاع کا کچھ اس میں سے ذرہ نصیب فرما دیں۔ آج ہمارے اندر دفاع مصطفیٰ کی جو شمع ہے وہ بجھتی چلی جا رہی ہے۔ آج وہ شمع جو صحابہ نے، انصار اور مہاجرین نے اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بیویوں میں روشن کر رکھی تھی، یار وہ کیا ہے؟ حضرت خنسا عورت ہے جو دفاع مصطفیٰ کی جنگ میں اپنے 4 بیٹوں سے کہہ رہی ہے شوہر تو پہلے شہید ہو گیا ہے، میرے بیٹو کل جب جنگ کی آگ گرم ہو جائے، کیا کہہ رہی؟ جنگ کی آگ گرم ہو جائے تو تم نے یہ شوق شہادت کے اشعار پڑھتے پڑھتے تم نے آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے جانا ہے۔ اس وقت تک دشمنوں کے صفے میں بڑھتے جاؤ جب تک کہ جام شہادت نوش نہیں کر لیتے، جب تک جام شہادت نوش نہیں کر لیتے بڑھتے جاؤ۔ اور یہ نہ سوچنا کہ تم میرا سہارا کیا ہوگا، یہی ہوتا ہے نا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اولاد میرا سہارا ہے۔ یار اس ماں سے پوچھو جس نے شوہر کو بھی سہارا نہیں سمجھا، اولاد کو بھی سہارا نہیں سمجھا، کس کو سہارا سمجھا ہے؟ زور سے بولا اور زور سے، کس کو سہارا؟ اللہ کو سہارا سمجھا ہے۔ کہا سنو جب تم شہید ہو جاؤ گے میں حشر میں فخر سے آؤں گی، میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، 4 شہیدوں کی ماں ہوں۔ شہید دفاع مصطفیٰ کی شان ہی اپنی ہے۔ زمین کے دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، عزت کی دفاع کے لیے وہ بھی مرنے والا شہید تو ہے، پر جو ناموس رسالت کا شہید ہے وہ شہید انوکھا ہی ہے، وہ انوکھا شہید ہے۔ ہمارے ایک بزرگ قاضی حمید اللہ رحمہ اللہ ایک دن ہمارے ہاں تشریف لائے تو فرمانے لگے پتہ ہے یہ دفاع مصطفیٰ کا شہید کیوں بڑا شہید سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کمال کا جملہ فرمایا، عزت کی حفاظت پر، عام بندے کی عزت کی حفاظت پر مرنے والے کو لوگ کہتے ہیں بڑا بہادر ہے، کمال ہے، اس نے اپنی عزت بچا لی، شہید ہو گیا، جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی عزت ہے، اور جو خدا کی
اللہ کی عزت کے لیے کہ حفاظت کے لیے قربانی دیتا ہے، رب اسے کیوں نہیں چمکائیں گے؟ اللہ اسے کیوں نہیں چمکائیں گے؟ میرے پیارو، آج ہم ایک سازش کے تحت ہمیں بس دار روٹی کی فکر میں لگا دیا گیا۔ ابا دار روٹی کی فکر میں زندگی نہیں گزاری، انہوں نے رسول اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا، کیا تو رات کی تاریکی میں تھا، لیکن ان کی یہ محنت، یہ ان کی قربانی پھر روز روشن کی طرح دنیا کو آج تک بھی سبق دے رہی ہے کہ اگر عشق مصطفیٰ ہے اور دفاع مصطفیٰ کرنا ہے تو پھر ان مبارک ہستیوں کو دیکھا جنہوں نے رسول اللہ کے لیے کیسر و کسرا والوں سے بھی لڑنے سے گریز نہیں کیا، جنہوں نے اپنی رشتہ داریاں بھی چھوڑیں، جنہوں نے اپنے مال بھی لگائے، فصلیں پکی کھڑی ہیں، آئندہ سال پورا سال اولاد کا کیا بنے گا؟ حضور نے کہا چلو نکلو، پکی فصلیں ہیں وہ چھوڑ کے نکل گئے ہیں، پیچھے گھر میں گھر کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے، حضور نے کہہ دیا نکلو، نکل پڑے ہیں۔ بیوی کا کیا بنے گا؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ کھیتی کاروبار کا کیا بنے گا؟ یہ نہیں تھے وہ فارغ تھے، وہ سارے، کوئی کاروباری تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی زمیندار تھا، بس صرف فرق اس میں اور اس میں، ہم میں ان میں یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں اولاد، بیوی بچے، گھر بار یہ سارے دوسرے نمبر پر ہیں، رسول اللہ پہلے نمبر پر ہیں۔ آج ہم نے ان کو پہلا نمبر دے دیا ہے، اور اگلی بات میں نہیں کہتا، ہر بندہ اپنا دامن میں دیکھ لے کہ میرے دل میں عظمت مصطفیٰ کتنی ہے، میرے دل میں حضور کے دفاع کے لیے جذبہ کتنا ہے۔ اللہ ہمیں اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ تو حضور نے جو صحابہ سے عہد لیا تھا، انصار مدینہ سے عہد لیا، اور کیا کہا؟ انہوں نے کیا سوال کیا؟ اگر ہم آپ کی حفاظت کریں، آپ کا دفاع کریں تو کیا ملے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جنت۔ کیا فرمایا؟ جنت ملے گی۔ اور پھر جب حضور نے یوں کہہ دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم اپنی جان لگا کر، مال لگا کر، اولاد لگا کر آپ کا دفاع کریں۔ آپ بھی نیت کرتے ہیں جو مجاہدوں والی انشاءاللہ کہیں، حضور کے دفاع کے لیے جان لگائیں گے، مال لگائیں گے، اولاد لگائیں گے۔ اور یہ جو آج کل کے جج فیصلے کرتے ہیں، جو فیصلہ حضور کی ناموس کے تحفظ کے خلاف ہے، وہ کوئی ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، ہم اس کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس فیصلے کو مانیں گے جو رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرے گا۔ جو حضور کی ناموس کے خلاف فیصلہ ہے، ہم اسے فیصلے کو فیصلہ نہیں مانتے۔ ہم وہ دیوانے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دفاع کا سودا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ ہمیں اس سودے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان